زہرا کی دعا سب کے لیے ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے۔ لبیک حسین 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 لبیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها والتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على أول العدد النبي الأمجد الذي روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسده صورة معاني الملك والملكوت وقلبه خزائن الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء وحمام الجبروت سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ اعراف کی 176ویں آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی انہیں قصے سناؤ اور وہ داستانیں سناؤ جو اپنے اندر سبق رکھتی ہیں، کوئی سبق آموز چیزیں ہیں۔ جو بعض روایات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، ہر کہانی جو ہے تفکر کا باعث نہیں ہے، ہر کہانی جو ہے وہ تأمل کا باعث نہیں ہے۔ وہ کہانیاں یا وہ قصے کہ جن کے اندر ہمارے لیے درس موجود ہے، ان کو سنایا جائے لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ لوگ تفکر کریں، سوچیں۔ آج کا موضوع جو ہے علماء اور مجتہدین کی عزاداری کا انداز۔ قبل اس کے کہ ظاہر موضوع ایسا ہے کہ جب یہ موضوع دیا گیا تو مجھے لگا کہ اس میں صرف آپ لوگوں کو واقعات ہی سنانے، لیکن یہ کہ واقعات سے قبل ایک مختصر سی تمہید، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ اندازہ ہو جائے کہ علماء اور مجتہدین کی جو عزاداری کا انداز ہے، اس موضوع کے مفردات اور ان کا تجزیہ۔ علماء اور مجتہدین، جب میں اور آپ بات کرتے ہیں ان کی عزاداری کی، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جسے میں اور آپ عالم سمجھتے ہیں اس کا انداز ہمارے لیے نمونہ عمل ہو، اس کا انداز ہمارے لیے ایسا ہو کہ جس کو ہم لوگ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ عالم وہ ہے اذا نظرت الیہ ذکرک الآخرہ، حدیث معصوم ہے، تفسیر البرہان میں موجود ہے۔ عالم کی تعریف یہ ہے کہ جسے دیکھو تو تمہاری روح تازہ ہو جائے، آخرت کی تمہیں یاد آ جائے۔ اما اذا نظرت الیہ ولم یذکرک الآخرہ فلیس بعالم، اس کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، اس کو جب غور سے اس کو اپنی آبزرویشن میں لیا تو کوئی آخرت یاد نہیں آئی، بلکہ مزید دنیا میں غرق ہو گئے۔ مولا فرماتا ہے ایسا شخص قطعاً عالم نہیں ہے۔ تو نمبر ایک، ہم لوگ علماء کو پہلے پہچانے۔ ہر خوبصورت عمامے والا، ہر اچھی شکل والا، ہر اچھی عبا اور قبا والا عالم نہیں ہوتا۔ تو اگر کچھ واقعات آپ کو سنائے جائیں گے علماء اور مجتہدین کی عزاداری کے،
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے ساتھ بھی لفظ عالم لگ گیا، جس کے ساتھ بھی لفظ مجتہد لگ گیا، آپ نے فوراً اس کو اپنے لیے آئیڈیل مان لیا کہ ہاں یہ میرے لیے آئیڈیل ہے۔ خدا نے عقل و شعور سے ہمیں نوازا ہے، تھوڑی سی تحقیق کریں، سمجھیں اس بات کو کہ ہر شخص عالم نہیں ہوتا، ہر امامے والا جو ہے وہ عالم نہیں امامے کے پیچوں کے اندر ایسے ایسے شیطان چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو کہیں نہیں پائے جاتے دنیا بھر میں۔ لہذا انسان کوشش کرے کہ پہلے عالم کو پہچانے، پہلے مجتہد کو پہچانے، آیا واقعاً یہ مجتہد ہے، واقعاً یہ ہوائے نفس کا مخالف ہے، واقعاً یہ حقیقی معنوں میں مومن ہے۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا یہ کہ انداز عزاداری، ہم لوگ جب اس موضوع کو لے کر چلتے ہیں علماء اور مجتہدین کا انداز عزاداری، کیوں یہ موضوع رکھا گیا؟ اس لیے کہ ظاہری سی بات ہے وہ علماء جو حقیقی معنوں میں علماء ہوں گے، جنہوں نے سیرت معصومین کا مطالعہ کیا ہوگا، جنہوں نے احادیث معصومین کو پڑھا ہوگا، ان کی عزاداری یقیناً جو ہے آئیڈیل ہوگی۔ ہم بھی کوشش کریں گے اپنی معرفت کو مزید اوپر لے جا کر، پروان چڑھا کر اچھے سے اچھے طریقے سے عزاداری کو انجام دیں۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے اس موضوع کو سننے سے، بلکہ ایسے ہی بس ٹھیک ہے تھوڑا ٹائم پاس ہونا چاہیے، وقت گزارنا ہے کسی طریقے سے، تو پھر یہ بیکار ہے، میرا ایک سوا گھنٹے 1.5 گھنٹے جو بھی گفتگو سب عبث ہوگا، ایک لہو و لعب شمار ہوگا کہ آپ صرف سننے آئے ہیں، بس سنو۔ سننا نہیں ہے بلکہ عملی طور پر اقدام بھی کرنا ہے۔ اور اس نقطے کو ذرا تمہید میں تھوڑا دردآور نقطہ ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو چبھن محسوس ہو، بعض لوگوں کو خارش بھی ہو کہ ایک ایسا نقطہ جو عرض کر دیا، یہ نقطہ عجیب و غریب تھا، لیکن بہرحال عرض کر رہا ہوں، سن لیجئے، شاید کسی قابل ہو۔ ہم لوگوں نے اپنا مزاج بنا لیا ہے کہ جائز اور ناجائز کے چکر میں لگ گئے، یہ جائز ہے اسے کرنا چاہیے، یہ ناجائز ہے اسے چھوڑ دو، بس یہ ہماری ٹوٹل شریعت ہے، یہ ہمارا انداز ہے۔ علماء کی اور مجتہدین کی عزاداری کا انداز جب آپ اس موضوع کو سنیں گے، بیٹھ کر اس میں غور و فکر کریں گے، تأمل کریں گے، تو عالم دین جو حقیقی معنوں میں عالم دین ہے، جو مجتہد ہے، وہ جائز اور ناجائز پہ نہیں چلتا، وہ شریعت کے معاملے میں قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتا ہے، تقوی الہی اختیار کرو جتنا تم کر سکتے ہو، جو تمہاری استطاعت ہے، وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے عالم آگے جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے نا ہماری، کسی کو 2 روپے کا کام دیا جاتا ہے، وہ 3 روپے کا کرتا ہے، 1 روپے کا زیادہ کر دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کو میں اپنا کسٹمر بنا لوں۔ دنیاوی معاملات میں ہم لوگ اچھے سے اچھا کرتے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے، لیکن اخروی معاملات میں ایسا، یہ علماء مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے تاکہ بات تھوڑی میری اور واضح ہو جائے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ علماء نے فتاویٰ دیے، عورتوں کے لیے چہرہ کھولنا کیا ہے؟ جائز ہے، مراجع کرام کا فتویٰ ہے، لیکن آپ جائیے نجف اشرف میں 9-10 سال ہو گئے مجھے وہاں رہتے ہوئے، کسی ایک عالم دین یا مجتہد کے گھر سے دکھائیے کوئی ایسی عورت نکلتے ہوئے جس کا چہرہ کھلا ہوا ہو۔ سید عبدالاعلی سبزواری جو تھے، یہ تفسیر مواہب الرحمن ہے، ان کی زوجہ جو حیات تھی گزشتہ چند سالوں تک، سید علی سبزواری کی والدہ، ان کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ حرم میں لے کر آئیں، بوڑھی والدہ 90 سال کی، کمر جھکی ہوئی، لیکن ان کا بھی چہرہ نمایاں نہیں تھا، بشیا ڈال کے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے لے کر آ رہے تھے حرم کی زیارت کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جائز تو ہے چہرہ کھولنا، لیکن یہ کہ امیر المومنین نے چونکہ اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ سے جاتے ہوئے کہا تھا، وصیتوں میں ارشاد ہے یہ کہ بیٹے حسن مجھے تم سے حجاب نہیں شدت حجاب چاہیے، یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے، دوسروں کے لیے بھی۔ اب آپ درس سنیں ہیں حجاب پہ بیٹھ کے، بہترین درس، بس ٹھیک ہے کھولنا جائز ہے تو ٹھیک ہے ہم لوگ کھولیں گے، اور پھر وہ اگر علماء کو جا کے دکھائیں گے اکثر بتائیں گے کہ جتنی ہم نے اجازت دی اس سے زیادہ ہی کھولا ہوا ہے انہوں نے۔ مشکل یہاں آتی ہے، شریعت کے معاملے میں کوشش یہ کریں، آج کے درس کا ایک اہم نقطہ تمہید میں، کہ جتنا ہو سکے اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں، بہتر سے بہتر انداز میں۔ یہ نہیں کہ یہ جائز ہے بس یہ کریں گے اور یہ ناجائز اس کو چھوڑ دیں گے، باقی مستحبات کیا ہیں، باقی عروج کیا ہے، باقی پرواز کیا ہے، باقی مزید افضلیت کس چیز کو حاصل ہے، اس کا ہم نے خیال نہیں رکھنا۔ نماز واجب ہے، ٹھیک ہے، وہ آخری وقت میں جب قضا ہونے میں 10 منٹ رہ جائیں گے تب نہیں، اول وقت کی نماز پڑھو، اول الوقت رضوان اللہ آخر اف اللہ، اول وقت میں نماز پڑھو گے خدا راضی ہوگا، خوش ہوگا تم سے، آخری وقت میں پڑھو گے تو خدا معاف کرے گا، آخری وقت میں پڑھنا بھی امام کی نگاہ میں کوتاہی ہے، ایک تقصیر ہے، ایک مقصریت ہے، ایک گناہ ہے،
اس پہ خدا معاف کر دے، ٹھیک ہے پڑھ لی، معاف کیا، آئندہ خیال رکھنا۔ تو علماء کی عزاداری کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس نقطے کو آپ لوگ مد نظر رکھیے گا کہ کوشش یہ کریں کہ اس چیز کو پھر اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ عالم دین جس کا مزاج عزاداری ہے، اب توجہ فرمائیے گا، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ پہلی چیز، ہمارے علماء جتنے تھے عزاداری کو برپا کرنے میں کوشاں رہتے تھے، آگے آگے بہت سارے ایسے علماء تھے جو ان مقامات پہ جا کر عزاداری برپا کرتے تھے جہاں پہ ان کو پتہ ہوتا تھا یہاں کوئی عزاداری برپا کرنے والا نہیں۔ حکیم سبزواری کا مشہور و معروف واقعہ ہے، مردان علم در میدان عمل ایک کتاب ہے، وہاں مذکور ہے کہ سفر کے آخری 3 دنوں میں 28، 29، 30، ان 3 دنوں میں یہ 27، 28، 29 آخری کے 3 دن میں مجلس رکھتے تھے اپنے گھر پہ، اور شہر سبزوار کے جتنے بھکاری تھے، جتنے فقیر تھے، ان کو جمع کرتے تھے، اور مولوی وہ ڈھونڈتے تھے جس کو کوئی مجلس نہیں پڑھاتا تھا، اس کو کہتے تھے تم آ کے مجلس پڑھو، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے تاکہ اس کو بھی تھوڑا موقع ملے۔ مجلس ہوتی تھی، یہ مولوی صاحب مجلس پڑھتے تھے، سارے فقیر شہر کے جمع ہوتے تھے، مجلس کے بعد نظر و نیاز، کھانا پینا، اور اس کے بعد تمام فقیروں کو کچھ کچھ پیسے پاکٹ میں رکھ کے دیتے تھے، یہ لے جاؤ۔ یہ عزاداری ہو رہی ہے، یہ علماء کا طریقہ ہے کہ انسان وہاں جا کے عزاداری برپا کر رہا ہے کہ جہاں پہ اس کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کوئی عزائے سید الشہداء برپا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک انداز ہے علماء کی عزاداری کا، اور بہترین انداز ہے کہ انسان کوشش کرے اس مقام پہ۔ اب مجلسیں آپ کو معلوم ہے، یہ ایک مجلس ہو رہی ہے جہاں پہ پہلے ہی 10,000 بندے بیٹھے ہوئے، اور ایک جگہ آپ کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پر جہاں کوئی جانے والا ہی نہیں، مجلس اچھی پڑھ رہا ہے، مولانا احادیث معصومین بھی سنا رہا ہے، قرآن کی آیتیں بھی سنا رہا ہے، فضائل بھی ہیں، مصائب بھی، سب کچھ ہیں، چونکہ نام نہیں ہے، نمود نہیں ہے، نمائش نہیں ہے، دیگ بڑی نہیں ہے، ٹینٹ بڑا نہیں ہے، بارگاہ بڑی نہیں ہے، نام بڑا نہیں ہے، لہٰذا یہاں 10 لوگ بیٹھے ہیں، 15 لوگ۔ اگر آپ مخلص ہیں سید الشہداء کے ساتھ تو علماء کا انداز اپنائیے، یہاں جائیں، دیکھیں کہ اس کی تاثیر بھی الگ ہے، رقت قلب اور کیفیت قلب الگ ہو جائے گی۔ یہ ہے انداز عزاداری علماء۔ پھر یہ کہ جب عزاداری برپا کرنے میں ایک بہت بڑا ہاتھ خطیب کا ہے جو مجلس سناتا ہے لوگوں کو، ان نقطوں پر توجہ کیجیے گا تاکہ ہم لوگ عزاداری کی آفات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں علماء کی سیرت کی روشنی میں۔ شیخ عبدالزہراء کعبی اکثر میں اپنی مجالس میں ذکر کرتا ہوں، بہت بڑا نام ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کے دن، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کی ولادت ہوتی ہے، اور بی بی کی شہادت کے دن ان کی شہادت ہوتی ہے۔ نام ان کا تھا عبد الزہرا، یعنی زہرا کا بندہ، زہرا کا غلام، باپ نے نام یہ رکھا تھا، چونکہ بی بی کی ولادت کے دن ولادت ہوئی تھی، کہا کہ یہ عبد الزہرا ہی۔ زندگی بھر انہوں نے ذکر سید الشہداء کیا، مصائب پڑھے سید الشہداء کے، آج بھی عاشور کے دن بھی، اور ابھی چہلم کو جو پڑھا جائے گا مقتل 2-2.5 گھنٹے کربلا میں جو لوگ جا کے سن چکے ہیں، وہ انہی شیخ عبدالزہراء کعبی کا ترتیب مرتب کیا ہوا مقتل ہے جو آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس قدر اس بندے نے آل محمد کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کی ہے کہ آج تک اس کا نام باقی۔ ایک جگہ ان کو عشرہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا، گئے وہاں پر، عشرہ مکمل ہو گیا، اور جو بانیان مجلس تھے انہوں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، کہا کہ یہ پاکٹ ہے، اس کے اندر پیسے ہیں، یہ قبلہ کا ہدیہ ہے، یہ لے جا کے دے دیجیے گا۔ توجہ ہے، سماعت فرمائیے گا، اس میں درد بھی بھرا ہوا ہے، اس میں مزہ بھی آئے گا، اس میں چاشنی بھی ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ وہ صاحب جن کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے یہ تبرک، یہ نیاز، یہ پاکٹ لے جا کے شیخ عبدالزہراء کعبی کو دیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ عزا خانے کے اندر ان کا جہاں وہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے، کمرہ جو تھا امام بارگاہ امام باڑے کے اندر، وہاں انہوں نے ایک چھوٹے سے صندوق سے میں پیسے رکھ دیے کہ میں مجلس کے بعد لے جا کے دے دوں گا، اور بھول گئے، بالکل نسیان منسیہ، سرے سے بھول گئے، ایسے ڈیوٹی لگی ہی نہیں تھی۔ شیخ عبدالزہراء کعبی صاحب نے عشرہ پڑھا، عشرے کے بعد خاطر تواضع ہوئی، کھانا وغیرہ ان کو کھلایا گیا، چائے وغیرہ پلائی گئی، چلے خدا حافظ فی امان اللہ۔ سب یہ سمجھ رہے ہیں جس کی ڈیوٹی لگائی وہ اپنی ڈیوٹی پوری۔ آج کے دور میں اگر ایسا ہو جائے تو مولانا تو پھر سوچیں کیا کرے گا، کتنے فون کرے گا، کیا بدتمیزی کیا آپ نے، عالم دین کا خیال نہیں رکھا آپ نے، اور یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا۔ آج تو اب کچھ جملے میں یعنی کہ صبر کے گھونٹ پی کے، کڑوے گھونٹ پی کے میں نہیں ادا کر رہا، بعد میں مجھے مہنگے پڑ جاتے جملے۔
شیخ عبدالزہرا کعبی اپنے گھر چلے گئے. یہ دیکھیے عالم دین کی عزاداری کا انداز ہے یہ. اگلے سال انہوں نے پھر بلایا شیخ عبدالزہرا کعبی صاحب پچھلے سال آپ نے شریعت سے خطاب کے 10 سال بھی آئیے. آج کا اگر خطیب ہوتا تو کیا کرتا؟ آپ نے پچھلے سال کون سا میرا خیال رکھا تھا؟ آپ نے پچھلے سال کون سا ہدیہ اور نیاز مجھے دی تھی؟ کچھ بھی نہیں دیا تھا. میں کیوں اس سال سیدھے سے منع سرے سے. کیونکہ آج کل تو جو ہوتا ہے کہ پہلے آپ اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوائیں, بعد میں مجلس ہوگی, بعد میں وقت ہم آپ کو دیں گے. آج کا طریقہ کار یہ ہے. شیخ عبدالزہرا کعبی کو جب دعوت دی گئی کہ آپ آئیے اور مجلس عزا سے خطاب کیجیے عشرہ محرم میں, انہوں نے کہا انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گا. میں مولا حسین کا نوکر ہوں, حسین کی ماں کا نوکر ہوں, عبدالزہرا ہوں. جب ایام عزا قریب آئے, محرم میں 2-3 دن رہتے تھے, پھر یہ سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے. اب اسی کمرے میں بیٹھے اور اتفاق سے کسی نے وہ صندوقچہ کھولے ہوئے دیکھے کہ ڈھیر سارے پیسے پڑے ہیں عشرے پچھلے سال کے. یہ کیا پڑا ہے بھائی؟ وہ جس کی ڈیوٹی لگائی تھی اب اس کو یاد آیا. کہنے لگا اوہ ہو, یہ تو میں یہاں رکھ کے بھول گیا تھا. اب جب پہلے دن شیخ عبدالزہرا کعبی ہے, سارے کے سارے بڑے شرمندہ, بڑے شرمسار. قبلہ ہمیں آپ معاف کر دیں, ہم سے غلطی ہو گئی, بڑی خطا ہو گئی, بہت معذرت چاہتے ہیں ہم آپ سے. کیا ہو گیا بھائی؟ کہ پچھلے سال آپ کا ہدیہ الگ کر کے اس نادان اور بیوقوف شخص کے اندر ذمہ داری لگائی تھی جو بھول گیا, اور یہاں رکھا رہے گا, ابھی تک یہاں پڑا ہوا ہے. تو شیخ عبدالزہرا کعبی نے کہا میں پیسے کے لیے نہیں آتا ہوں, میں حسین ابن علی کے لیے آتا ہوں, مادر حسین کی نوکری کے لیے آتا ہوں. یہ ہے سیرت عزاداری علماء. میں نادان خطیب ہوں, میں بیوقوف خطیب ہوں, میں پیسے کے لیے جاتا ہوں, اس کے یہاں سے اتنا بڑا کور ملے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. میں گمراہ ہو چکا ہوں. اگر سیرت عالم پہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے بھائی, حسین کی ماں نے تمہیں شرف دیا ہے, اپنے منہ سے 2 حدیثیں سنا دو گے, سید الشہداء کا ذکر کرو گے, جس ذکر کی تمنا اللہ کے رسول کو تھی, جس ذکر کی تمنا جبرائیل کرتا تھا کہ میں یہ ذکر کروں تو ذاکر حسین بنوں, جس ذکر کو ابراہیم نے شرف سے انجام دیا, جس ذکر کو اسماعیل نے کیا. ہر نبی تمنا کرتا ہے میں ذاکر حسین بن جاؤں. علماء تمنا کرتے تھے. علامہ طباطبائی سے کسی نے کہا کہ آپ نے کبھی جو ہے نوحہ خانی اور مرثیہ خانی یا عزاداری یا ذاکری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا زندگی بھر جتنے درس دیے ہیں کاش کہ نہ دیتا, حسین کا ذاکر بن جاتا. یہ ذاکری ہے, ذاکری حسین مذاق نہیں ہے. آج لوگ غرق ہو چکے ہیں پیسے میں, پیسہ پیسہ پیسہ. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے آل محمد سے ملنا ہے, اللہ سے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی, دنیا کی زندگی پہ خوش ہیں. اطمأنوا بها, اور ان کا اطمینان ہے کہ بھئی دنیا ہی ہے, یہی پیسہ ہی سب کچھ ہے, لڑ رہے پیسے کی خاطر. کتنی محبت سے لوگ بلاتے ہیں سید الشہداء کی عزاداری کے لیے, عزت و احترام دیتے ہیں آپ کو. 4 پیسے نہیں ملے آپ لڑ پڑے, قبلہ ہم آپ کو جو ہے اتنے $1000 دیں گے. نہیں, آپ اتنا کر کے دیجیے گا. یہ حقیقی واقعات ہیں, نہ کسی کا نام لوگوں نہ کچھ, آپ لوگ سمجھ جائیے گا. $10,000 دیں گے, نہیں مجھے 20,000 کر کے دو تو میں پڑھوں گا. ہم آپ کو $10,000 دیں گے, مجھے وہاں سے 12,000 مل رہا ہے, تم کچھ بڑھاؤ تو میں تمہارے پاس آؤں گا. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اچھا پھر وہی بات, کل کو کوئی ممکن ہے کوئی بیوقوف آگے اعتراض کرے, مرجع نے جائز قرار دیا, خود مجھے ہی پتہ ہے جائز قرار دیا. اگر آپ کو پتہ ہے تو مجھے بھی معلوم ہے, میں رہتا ہی مرجع کے پڑوس میں ہوں. آپ سے زیادہ مجھے اس مسئلے کا علم ہے کہ مرجع نے جائز قرار دیا ہے. ہر جائز کام کرتے ہیں آپ؟ میں تو بہت سارے جائز کام ہیں جو کر ہی نہیں سکتا. جائز ہوتے ہیں, بالکل جائز, شریعت کے عین مطابق ہے. کسی شریعت نے نہیں کہا یہ کام حرام ہے, لیکن نہیں کرتے. ہر جائز کام تھوڑی کرنا ہوتا ہے. یہ جائز ہے, میں نہیں کہہ رہا یہ حرام کام ہے, لیکن غلط کام ہے یہ. عزاداری علماء کے خلاف ہے. انداز عزاداری علماء ایسا, علماء عزاداری کرتے تھے, مجلس سے پڑھتے تھے, ممبر پہ جاتے تھے, کبھی پیسے کو اپنی نگاہ میں نہیں رکھتے تھے, شرف سمجھتے تھے. وقت ہے, حاضر خدمت ہے, نوکری کے لیے حاضر ہے. جس نے دے دیا, اچھا اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ عالم دین کو کچھ نہ دیں, یہ بھی میں نہیں کہہ رہا. یہ بھی سیرت ائمہ میں سے ہے, یہ بھی سیرت علماء میں سے. اچھی طرح نوازتے تھے, خیال رکھتے تھے,
دیعبل کو اپنا وہ دشداشا وہ قمیض اٹھا کر دے دی جس میں مولانا نہ جانے کتنی نمازیں پڑھی تھی، جس میں کتنے ختم قرآن کیے تھے. وہ قوم آیا تو دیوال لٹ گیا، اس سے لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھین کے لے گئے. دیوال جب اپنے گھر پہنچا شوش میں جہاں دانیال نبی کی قبر ہے، وہاں کے دیوال رہنے والے تھے. پتہ چلا بیٹی جو ہے نا وہ تقریباً اندھی ہو چکی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا. وہ جو ایک ٹکڑا بچا ہوا تھا مولانا رضا کی قمیض کا، یہ عقیدہ تھا، یہ عزاداری تھی. اس کو کہا بلاؤ بیٹی کو، بیٹی کی آنکھ پہ ملا، کہا کہ جاؤ تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو مولانا رضا کی قمیض کا ایک دھاگا بھی ہے نا، آپ کے کروڑوں ڈالر سے اوپر ہے. کوئی شک ہے کسی کو؟ دینے والے کی ذمہ داری الگ ہے، وہ اس کی ذمہ داری، اس پہ ایک الگ موضوع ہو، درس ہو، اس میں پھر میں واقعات بھی سناؤں گا، آیات بھی سناؤں گا، روایات بھی بیان کروں گا کہ دینے والے کو کیسا ہونا چاہیے. وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. میں بات کر رہا ہوں عزاداری علماء کا انداز، یہ میرا موضوع. تو علماء کی جب عزاداری کی آپ بات کرتے ہیں، عالم ایسا نہیں ہوتا، عالم پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتا. پھر آپ معاشرے میں جا کر دیکھیے، مطلب لوگ، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیوں سبق نہیں لیتے. وہ جو پیسے دے رہا ہے وہی کہتا ہے کہ جی فلانا صاحب، فلانا مولانا، فلانا ذاکر، فلانا خطیب میرا گلا کاٹ کے چلے گئے. وہی برائیاں کرتا ہے کہ یہ لوگ تو پیسے کے لیے پڑھتے ہیں. جب آپ نے ڈیمانڈ کر کے پیسہ لے لیا، اب سید الشہداء سے آپ کیا مانگیں گے؟ آپ نے تو ریٹ فکس کیا، اس نے دے رہا تھا وہ اچھا، آپ نے کہا نہیں اس سے مجھے اوپر چاہیے، پھر میں پڑھوں گا. اور کئی جگہوں پہ آپ نے صرف اس لیے منع کر دیا، دوبارہ نہ جانے کی قسم کھا لی، کیونکہ یہاں سے پیسے صحیح نہیں ملے. علماء ہمارے ایسے نہیں تھے، جو خلص علماء تھے. ایک مثال میں نے دی، شیخ عبد الزہرا کعبی کی، نہیں دیا ہدیہ، خوب نہیں دیا. میں نے تبلیغ کرنی ہے دین کی. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، آیتیں پڑھ پڑھ کے ممبر سے سناتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ آیت لوگوں کو کیوں سناتے ہو کہ اللہ نے ہر کسی کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے. روئے زمین پہ جانور، کیڑوں کا عقیدہ جو ہے نا ہم سے زیادہ پختہ ہوتا ہے. کیڑے کو پتہ ہے مجھے میرے رزق ٹائم پہ مل جائے گا. کیڑا کبھی بھوکا نہیں ہے، کیڑا بھی تو پل رہا ہے. جتنا کیڑے کو بھروسہ ہے اپنے رزق پہ، اتنا ایک عالم کو اگر نہ ہو جو نام نہاد عالم ہے، جو نام نہاد ذاکر یا خطیب ہے. بہت معذرت کے ساتھ میں یہ جملے عرض کر رہا ہوں، بہت لوگوں کو ممکن ہے ٹھیس بھی پہنچے، لیکن کیا کروں، موضوع ایسا دیا کہ اس سے آگے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی نہیں کہہ رہا. میں بعض چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زبان کو میں نے قابو میں رکھا ہوا ہے. تو نے بڑی درد بھری گفتگو ہے، داستان غم ہے، داستان علم ہے. کون سے عالم دین کی عزاداری، کون سے جو ہے مجتہد کی عزاداری، سب کہنے کی باتیں، کرتا اور تو کوئی کچھ نہیں ہے. اگر عالم دین کی عزاداری کو اپنے لیے تم نے نمونہ عمل قرار دینا ہے تو آؤ خلوص کے ساتھ میدان میں. تمہاری نگاہ میں صرف اور صرف حسین اور مادر حسین کو ہونا چاہیے. دیکھو نوازنے والے وہ ہیں، میں اور آپ ایک ہم پہ احسان کرتا ہے، ہم اس کا حساب باقی کبھی نہیں چھوڑتے، نہیں رکھتے. کوشش کرتے کہ اچھے سے اچھا اس کو جواب دیں. اس نیک نیکی کی ہم دو نیکیاں کرتے. یہ ہو سکتا ہے حسین ابن علی کا ذکر کریں، وہ ہمارا خیال نہ رکھے؟ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے اس کا مطلب آپ کا عقیدہ خراب ہے. پھر مجھے یہ حق ہے کہنے کا کہ آپ مقصر ہیں، آپ کو فضائل اہل بیت سمجھ ہی نہیں ہے کچھ آج تک. اگر بانی مجلس نے پیسے نہ دیے تو کیا ہوگا؟ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر حسین نے مجھے کچھ نہ دیا تو کیا ہوگا؟ یہ ہے انداز عزاداری علماء. صرف حسین ابن علی کو نگاہ میں رکھتے تھے اور اتنی قدرت کا احساس کرتے تھے. ایسا تقویٰ تھا، ایسی پاکیزگی تھی، ایسا شعور خدا نے دیا تھا، مکمل اعتماد تھا اپنے اوپر. علامہ امینی جیسی شخصیت جب جاتے روزہ امیر المومنین پہ گریہ کنا، آنسو بہہ رہے. جب جا رہے ہم لوگ، چاہے شب جمعہ جائیں کبھی ایک آنسو نکل آئے. ایک خاص ایام جو ہوتے ہیں عزاداری کے، شہادت کے، شبہ شہادت، اس میں جائیں تو آنسو نکل آئے. ویسے نارمل کوئی آنسو نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی بات کروں مردہ ہو چکا ہوں روحی طور پر. حالات خراب ہے، میرے مریض ہوں، لیکن اپنے مرض کا مجھے احساس نہیں ہے. علامہ امینی کو پتہ ہے ہمیں اپنی بدن کی بڑی فکر ہوتی ہے، روح کی اتنی فکر نہیں رہتی. علامہ امینی کو معلوم ہے کہ روحی معاملات کیا ہیں. جب یہ لوگ تھے
جو عزاداری میں ہر وقت مگن رہتے تھے، پھر ان لوگوں کے مرتبے بھی عجیب و غریب تھے. ہر وقت گریہ کرتے رہنا، مصائب اہل بیت کو بیان کرنا، مصائب اہل بیت کی عظمت کو سمجھنا. وہ وزیر ثقافت نے خط لکھا بغداد سے علامہ امینی کو کہ علامہ امینی صاحب آپ کے اتنے جو ہے نا آپ نعرے لگاتے ہیں علی علی کے، علی علی، حسین حسین کرتے رہتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ کچھ علی اور حسین آپ کے کام بھی آئے نہیں آئے کبھی؟ میرا بیٹا اس کو اطباء نے لا علاج کر دیا، دنیا کے ڈاکٹروں کو دکھایا، سب نے لا علاج کر دیا. اس کا آپ علاج کر سکتے ہیں؟ اپنے علی سے کہیے علاج کر دیں. وہ جب ان کا وزیر ثقافت کا بندہ خط لے کر پہنچا، علامہ امینی کے دروازے پہ دق الباب کیا، دروازہ کھولا، علامہ امینی نے خط پڑھا، خط کے پیچھے فوراً لکھ کے دے دیا کہ اللہ نے علی بن ابی طالب کے صدقے میں آپ کے بیٹے کو شفا دے دی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ارتباط ہے ایک عالم کا، عزاداری کے نتیجے میں، مودت اہل بیت کے نتیجے میں، محبت اہل بیت کے نتیجے میں. یہ نہیں کہا کہ میں دعا کروں گا انشاءاللہ کچھ ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ جو ہے میں کوئی عمل انجام دوں گا اور آپ کو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں اور میں دعا کروں گا جائے گا. نہیں، اللہ نے علی کے صدقے میں شفا دے دی. دے دی جو ہے نا ماضی کا صیغہ بن گیا، ابھی ماضی ہو چکا، یعنی شفا مل گئی ہے. وہ بندہ خط لے کے واپس بغداد گیا اور علامہ امینی اپنے گھر سے نکلے، حرم روانہ ہوا. زری ہے امیر المومنین کے سامنے کہا کہ یا علی آپ کا حوالہ دیا ہے، عزت رکھ لیجئے گا. ہاں، یہ بندہ جو ایسے مناجات کر رہا ہے، یہ نتیجہ ہے اس عزاداری کا، اس محبت اہل بیت کا، اس مودت اہل بیت کا. انداز عزاداری علماء یہ ہے، ذکر فضائل، ذکر مصائب. مخصوص جو ایام ہیں شہادت کے، فضائل کے جو ایام ہیں اس میں فضائل اور مصائب بس. اب ہمارے ایک یہ بھی آفت آ پڑی ہے کہ امیر المومنین کی مثلا شہادت کا دن ہے، امام حسین کی شہادت کا دن ہے، سید الشہداء کی شہادت کا دن ہے، مولا حسن مجتبیٰ کی شہادت. اس دن بھی بعض لوگ جن کا ذہن جو ہے خناس سے بھرا ہوا ہے، اس دن بھی وہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا کام کی بات اور درس اخلاق اور پتہ نہیں تزکیہ اور تربیت. اگر ان کو وہ سننے کو نہ ملا تو کہتے ہیں وہ مقصد عزاداری فوت ہو گیا. کیا ہے مقصد عزاداری؟ ایک جملے میں آپ سے اگر سوال ہو کہ جی مقصد عزاداری کیا ہے، 9-10 سال ہو گئے مجھے مہاراجہ کے گھر میں، آغا سیستانی کے بالکل برابر میں بیٹھ کے میں نے ان کے گھر میں ایام فاطمیہ ملچے سنی، سعید الحکیم صاحب کے برابر میں بیٹھ کے ملچے سنی، شیخ بشیر نجفی صاحب کے گھر میں بیٹھ کے ملچے سنی، شیخ اسحاق فیاض کے مکتب میں جا کے ملچے سنی، سید مہدی خسان کے گھر میں جا کے ملچے سنی. جہاں میں مجلس میں گیا میں ڈھونڈتا رہا، کہیں کوئی تبلیغ، کہیں کوئی موعظہ، کہیں کوئی نصیحت، ہر جگہ فضائل اور مصائب بیان ہو رہے تھے. کسی مجتہد نے اٹھ کر نہیں کہا کہ یار یہ کام کی بات نہیں کیا آپ نے جو ہے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی بات نہیں کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے شیطانی بات ہے، یہ رحمان کی آواز نہیں، شیطان کی آواز ہے. مقصد عزاداری ایک ہے، صرف ایک. توجہ فرمائیے گا اس جملے کے اوپر، یہ قیمتی جملہ ہے آج کی اس درس کا. مقصد عزاداری صرف ایک ہے، وہ یہ ہے آل محمد سے جڑ جاؤ، بس، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. جب آل محمد سے جڑو گے نا، اس کے صدقے میں سب حاصل ہوگا. زیارت جامع کبیرہ کے جملے پڑھوں تاکہ آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ بس یہ خطابت نہیں ہے، یہ حدیث معصوم کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ اپنی جیب سے کوئی بات نہ کروں، اگرچہ میرے اس اباقبہ کے اندر 8 سے 9 جیبیں، کوشش ہوتی ہے کوئی بات جیب سے نہ ہو، حدیث معصوم کی روشنی میں ہو. بے موالاتکم، جو لوگ زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں ان کو جملہ ذہن میں آ جانا چاہیے. بے موالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا، آپ کی موالات یعنی محبت، مودت، آپ کا عشق، آپ کی محبت، آپ کی مودت، اس کے سبب، اس کے طفیل، اس کے صدقے، علمنا اللہ، اللہ خود ہمارا معلم بن گیا، اللہ نے ہمیں سکھایا ہے معالم دیننا، دین کی باتوں کو، دین کے احکام کو. یعنی محبت سے اہل بیت آئے گی تو پھر دینی احکام آئیں گے. ہم لوگ بدبختی کا شکار ہوتے ہیں جب یہ کہتے ہیں محبت اہل بیت کو مائنس کرو اور دین کی بات کرو.
امیر المومنین ممبر کوفہ سے کہہ رہے ہیں انا دینہ، اللہ کا دین میں ہوں. آپ کہہ رہے نہیں امیر المومنین کو سائڈ پہ کرو، مجھے نماز بتاؤ، مجھے روزہ بتاؤ. اس سے بڑی پھر بیوقوفی کوئی نہیں ہو سکتی اگر کوئی یہ سوچے جی فضائل بہت ہو گئے پڑھنے کی ضرورت نہیں. عزاداری علماء کا انداز یہ تھا، بھائی ہمیں مولا کے فضائل سنو اور مصائب سنو بس. یحییٰ ابہری نے جب خواب دیکھا تھا، مشہور و معروف خواب جو منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے بھی نقل کیا ہے، اس میں دیکھا کہ علامہ مجلسی جو ہے مولا حسین کے حرم میں بیٹھ کر درس دے رہے ہیں اور مادر حسین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حکم آتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درس پڑھا رہے علامہ مجلسی، مادر حسین کا حکم آ گیا کہ علامہ مجلسی سے کہو میرے بیٹے کے وداع کے مسائل پڑھیں. جب وداع کیا، رخصت کیا، یحییٰ ابہری خواب دیکھ رہے، کہتے ہیں میں نے اپنے خواب بیان کر رہی ہوں. خواب میں دیکھا کہ جب علامہ مجلسی نے وداع کے مسائل پڑھنا شروع کیا، حرم کے در و دیوار گریہ کر رہے تھے. عجیب و غریب گریہ، جو میں نے زندگی میں ایسا گریہ کبھی نہیں دیکھا جو میں نے اس خواب میں دیکھا. اسی خواب کے بارے میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے اپنی کتاب منتہی الاعمال میں، جا کے دیکھ لیجیے گا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280. مولا حسین نے آ کر حکم دیا علامہ مجلسی کو اسی خواب میں، یحییٰ ابہری نے جو نقل کیا، قولوا لأولیائنا وأمنائنا ان یہتموا بذکر مصائبنا. ہمارے دوستوں سے جا کر کہو کہ خاص اہتمام دکھائے ذکر مصائب میں. کس چیز کا خاص اہتمام؟ ذکر مصائب. یہ وہ مصیبت ہے سید الشہداء جو پتھر کو پگھلا دیتی ہے. اور پگھلا کیا دیتی ہے؟ سید الشہداء کی شہادت پہ تو پتھر خون کے آنسو رویا، پتھر کے نیچے سے خون نکلا ہے، آسمان خون رویا ہے، پتھر خون رویا ہے، درخت سے خون نکلا ہے. تو جہاں پتھر پگھل جاتا ہے وہاں انسان نہیں پگھلے گا. یہ اس سلسلے کو سمجھیے گا. پہلے اپنے آپ کو جوڑیے محمد و آل محمد سے. اگر محمد و آل محمد سے نہیں جوڑتے، یہ عزاداری علماء کا انداز ہے، تو کبھی بھی آپ کو دین نہیں ملے گا. ایسا دین بے دینی ہے، ایسا حجاب بد حجابی ہے، ایسی نماز بے نمازی ہے، ایسا روزہ جو ہے وہ بدبختی ہے کہ جو مثلا تصور ہی نہ ہو کوئی آل محمد کا، رب کی نہ ہو آل محمد سے. ہمارے علماء ہر مقام پر آپ دیکھیے اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں محمد و آل محمد سے. یہ انداز عزاداری ہے کہ آپ کا ایک مزاج ڈیولپ ہو، آپ کی طبیعت میں عزا آ جائے، ذہن بات بات پہ منتقل ہو فضائل کی طرف اور مصائب کی طرف. یہ عزاداری علماء کا انداز ہے جس میں خلوص انتہا پر ہے، جس میں عشق اہل بیت انتہا پر ہے، جس میں آل محمد کی خدمت، آل محمد کی نوکری انتہا پر ہے. ایسے ایسے اعمال علماء انجام دیتے تھے ہمارے، آج آپ سوچیں گے تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے. ابھی آیت اللہ مجتہدی تہرانی جن کا تہران میں انتقال ہوا، جن کی کتابیں ہیں طلاب کے لیے بڑی بہترین کتابیں، کاش کہ ان کا اردو میں ترجمہ ہو جائے، مجھے نہیں معلوم ہوا یا نہیں ہوا. آفات الطلاب، آداب الطلاب، احادیث الطلاب. 50 سال انہوں نے درس اخلاق دیا ہے تہران میں اپنے مدرسے میں طلاب کو. وہ ساری جو نکات جمع ہوئے وہ لکھے گئے ہوں کتابوں کی صورت میں. آیت اللہ مجتہدی تہرانی، یہ فارسی میں کتاب ہے. آیت اللہ مجتہدی تہرانی یہ جملہ کہتے تھے آج میرے پاس جو کچھ ہے وہ جو فرمائیے، یہ ہے انداز عزاداری علماء. آج میرے پاس جو کچھ ہے، میں آیت اللہ مجتہدی تہرانی بن گیا، 50 سال میں نے درس اخلاق دے دیا، ہزاروں شاگردوں کی میں نے تربیت کر دی، جو کچھ میرے پاس ہے. میں ایک کام انجام دیتا تھا، مجھے معلوم ہے اس کام کے نتیجے میں مجھے سب ملا. وہ کام کیا تھا؟ کہا جب میرے گھر میں مجلس ہوتی تھی، عزادار آتے تھے، تو میں خود چائے بنا کے ان کے سامنے پیش کرتا تھا، اور جب وہ لوگ چائے پی کے چلے جاتے تھے، جتنے کپوں میں جو بچی ہوئی چائے ہوتی تھی میں تبرکن پیتا تھا، عزاداروں نے پیا. ہم لوگ تو جو ہے وہ اس کپ کو دھو کر بھی جو ہے شاید 3-4 دفعہ دھوئیں پھر بھی نہ پئیں گے، اس میں کسی اور نے پی لیا. سؤر المؤمن شفاء من 70 داء، مومن کا جھوٹا 70 بیماریوں کی دوا ہے.
کلام معصوم ہے، میں نے آپ کو سنا دی، لیکن پھر بھی آپ نہیں پئیں گے، کیوں؟ میں بھی نہیں پیوں گا، کیوں؟ آپ کو بولوں گا تو شاید برا لگ جائے، میں نہیں پیوں گا، کیوں؟ لیکن عقیدہ پختہ نہیں ہے، روح مری ہوئی ہے، اس کی روح تر و تازہ ہوگی، بارونق ہوگی، اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، وہ پیے گا۔ مجتہدی تہرانی پیے گا، اس کو پتہ ہے کہ یہیں سے کچھ مجھے ملے گا۔ سید الشہداء کی چوکھٹ پہ سر رکھوں گا، جھک جاؤں گا، مجھے مل جائے گا کچھ نہ کچھ، اس کو معلوم ہے کہ یہیں سب کچھ ملتا ہے۔ ہم لوگ غرق در دنیا میں خوش ہیں، ہماری دنیا بہترین ہے، پاگل اسی دنیا کے پیچھے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کو سنائی سورہ یونس کی 7ویں آیت، اس میں بھی غور کیجئے گا جا کر، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جنہیں امید ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ملنا بھی، آخرت پہ کوئی یقین، ایمان ہی نہیں ہے۔ ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا میں خوش ہے، دنیا دنیا دنیا۔ عورتیں حجاب کرتی ہیں، اس حجاب کے اندر بھی ان کا دنیا کا ایسا اسکارف پہنا، ایسا گاؤن پہنو، اسے بیل بوٹے پتھر جو روڈ پہ پتھر ملے سب اس پہ لگا لو تاکہ لوگوں کو اچھا لگے۔ یہ دنیا ہے، اس میں حجاب کدھر ہے؟ تو بد حجابی کی بہترین مثال ہے، ہر چیز میں دنیا۔ وطمئنوا بھی، اور خوش بھی ہیں، اور دینداری کا ڈھونگ بھی رچا رہے ہیں کہ ہاں ہم باحجاب ہیں، ہم حجاب کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں کبھی بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلی ہوں، پردے کی جو ہے گستاخی کر کے اس کے بعد یہ جملے بھی کہے جاتے ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ امیر المومنین نے کہا ما للہ آیت اکبر منی، اللہ کی مجھ سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو جو دنیا کو اپنا دل دے بیٹھے، جو غم دنیا میں مبتلا رہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، وہ اگر آ کر آج کی گفتگو سنے گا، جی علماء کا انداز عزاداری، تو وہ ہنسے گا کہ پتہ نہیں کس قبرستان میں کیا بات ہو رہی ہے، کون سننے والا ہے یہاں پر۔ جب تک اپنے آپ کو ہم لوگ زندہ نہیں کریں گے، میرے مولا نے فرمایا امیر المومنین نے، الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو اٹھیں گے، تب ان کو ہوش آئے گا، لیکن تب کوئی فائدہ؟ شیخ جعفر شستری کہتے تھے کہ یہاں ایک آنسو بہا لو، مقدر سنور جائے گا، وہاں قبر میں جا کر یا اس کے بعد تم خون کے آنسو بھی بہاؤ گے، کوئی فائدہ؟ جو کرنا ہے یہاں کرو، وہاں سے واپس آنے تھوڑی دے جائے گا، وہاں تو کلّا لگا ہے، کلّا، ہرگز نہیں، نیور۔ رب ارجعون، میرے پروردگار مجھے پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا، دنیا میں جا کے نیک کام کروں، اب مجلسوں کے پیسے نہیں لوں گا، اب خلوص سے پڑھوں گا، کلّا، اب تو ہو گیا کام جو ہونا تھا، ہرگز ممکن نہیں۔ یہ جنہوں نے عزاداری کی ہے، جو علامہ امینی بن گئے، جو حکیم سبزواری بن گئے، یہ جو محسن حکیم بن گئے، یہ لوگ پرخلوص تھے، انہوں نے کبھی دنیا کو نہیں دیکھا، پیسے کو نہیں دیکھا۔ علماء کی عزاداری میں اگر آپ نے ایک بنیادی ترین چیز دیکھنی ہے تو اس میں آپ صرف یہ دیکھیے کہ محبت محمد و آل محمد، بس، سائڈ پہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بس نہیں ہے، ہمارے یہاں محبت و آل محمد پلس، وہاں بس ہے اور یہاں پلس ہے۔ پلس میرے اس سے ڈیلنگ ہوگی، بعد میں میرے کام آئے گا، پلس اس سے میرے تعلقات اچھے ہوں گے، پلس یہ میرے فلانا جگہ پہ کام آئے گا، پلس ابھی قرضہ چاہیے اسی سے مانگوں گی، پلس پلس پلس۔ یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ آپ حسین ابن علی کے ساتھ جب اتنے سارے پلس لگائیں گی یا میں لگاؤں گا، پھر کون سا خلوص؟ ایک ہمارا دوست کہتا تھا خلوص کا جو ہے جلوس نکل جاتا ہے، پھر اس میں جنازہ نکل جاتا ہے جب انسان اتنے سارے جو ہے۔ اسی لیے علامہ امینی جب جاتے ہیں مدینہ منورہ بقیع کی زیارت کو، تو کسی نے آ کر پوچھا علامہ امینی وہاں کیا دیکھا؟ تو علامہ امینی نے کہا کہ ہاں میں زیارتیں وغیرہ کر کر آ گیا۔ تو یہ سمجھدار بندہ تھا، اس نے کہا میں نے سوال کسی عام زائر سے نہیں کیا، میں نے علامہ امینی سے سوال کیا، مجھے اس جواب کی توقع نہیں۔ رو کر علامہ امینی نے کہا مجھے آج بھی زہرا کے رونے کی آواز آتی ہے، آج بھی بقیع کے میدان میں زہرا کی سسکیوں کی آواز بلند ہے۔ یہ ہے ارتباط قوی جو مدینہ سے یہ لے کر آیا ہے، صدا زہرا کو سن کر آیا ہے۔ یہ انداز عزاداری علماء ہے، اس قدر اہل بیت سے مرتبط تھے، اس قدر ان کا ارتباط قوی تھا، مصائب پہ گریہ کرتے تھے، اس میں بھی دقت کرتے تھے۔ مرزا شیرازی کے محضر میں جب مجلسیں ہوتی تھی،
سارے 70 مجتہدین ایک وقت میں بیٹھتے تھے، 100 مجتہدین ایک وقت میں بیٹھتے تھے، جو مجلس ہو رہی جی، مجلس اعلیٰ، مجلس سید الشہداء، ذکر مصائب۔ ہمارے دوستوں سے، ہمارے امنا سے کہو کہ مصائب کے ذکر میں اہتمام، ذکر مصیبت میں خاص اہتمام دکھائیے۔ مصیبت ذاکر نے وہاں پڑھنا شروع کیے، آیت اللہ سیبوی جن کا انتقال ہو گیا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے واقعہ نقل کیا، ادھر سے انہوں نے مصیبت پڑھنا شروع کی، یہ جملہ پڑھا مرزا شیرازی کے سامنے، وَأُدْخِلَتْ زَيْنَبُ بنت علی علی ابن زیاد، زینب بنت علی کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ یہ جملہ پڑھا، اس کے بعد ایک اور جملہ جو دل کو توڑ دیتا ہے، جو انسان کو بے ساختہ رونے پر مجبور کر دیتا ہے، وَعَلَيْهَا أَرْذَلُ ثِيَابِهَا۔ اب مجھے نہیں معلوم میں اس کا ترجمہ کیسے کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں تھوڑا آسان کر کے، ارذل کہتے ہیں مطلب سب سے بوسیدہ، سب سے پھٹا پرانا، سب سے کیا لفظ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ زینب کے بدن پر بوسیدہ لباس تھا، ایک ایسا لباس جو کہ علی کی بیٹی کے شان کے مطابق نہیں تھا۔ لباس اچھا ہوگا، زہرا کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی، لیکن اتنا بوسیدہ ہوا کیسے؟ جس لباس پر کوڑے لگے ہوں، جس لباس پر نیزے کی انیاں لگی ہوں، جس لباس پر جو ہے خاک و غبار سب کچھ موجود ہو، وہ ارذل لگے گا۔ پھر وہ ادھر مرزا شیرازی کے سامنے یہ جملہ پڑھا گیا، کہا کہ مرزا خراسانی سے کہا، واعظ خراسانی سے، بس اس سے آگے کچھ نہیں پڑھنا۔ صبح 8 یا 9 بجے کے قریب مجلس شروع ہوئی تھی، 3 گھنٹے کئی مجتہد مل کر روتے رہے، صرف اسی جملے پر دھاڑے مار مار کے روتے رہے، چیخیں مار مار کے روتے رہے، علی کی بیٹی اور ایسے دربار میں رو رہے، ختم نہیں ہوئی، عزاداری ہے یہ۔ تھک جاتے تھے، پھر کسی بندے کی چیخ بلند ہوتی تھی، یہی جملہ دہراتے، پھر دوبارہ گریا شروع۔ میرے اور آپ کے آنسو خشک ہو گئے کیونکہ ہمارے گناہ بڑھ گئے، ہماری روحیں مردہ ہیں۔ جو روح جوان ہوگی، جو روح زندہ ہوگی، وہاں آنکھ سے آنسو نکلے گا۔ یہ ان کا ارتباط ہے، دیکھیے یہ ارتباط قوی ہے کہ ایک جملہ کافی ہے۔ مجھ نادان کو اگر پورا مقتل بھی سنایا جائے میرا آنسو نہیں نکلتا، کیوں؟ کیا ہو گیا مجھے؟ روح بھری ہوئی ہے۔ عزاداری علماء میں ممکن جز سے میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بڑا مؤثر، سب سے اہم ترین چیز وہ خلوص ہے۔ خلوص چاہتے تھے، پاکیزگی اور روح کے ساتھ، طاقتور روح ہوتی تھی۔ اس کے بعد حسین بھی کہا جاتا تھا، لوگ گریا کرتے تھے، جیسے مولانا متقیان نے فرمایا، یا حسین انت عبرت کل مؤمن، حسین تم ہر مؤمن کی آنکھ کا آنسو ہو۔ حسین یعنی آنسو۔ میں اور آپ کیوں ایسا نہیں ہیں؟ کیوں بڑے بڑے مقاتل ہمیں سنا دے جاتے ہیں، ہم ایسے دیکھتے ہیں جب پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آئی کوئی بات، کیا ہوا، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ چھوٹی سے چھوٹی بات ربط مصائب، چھوٹی سے چھوٹی بات ذہن فوراً کربلا کی طرف جائے۔ یہ مزاج ہے عزادار کا، یہ انداز عزاداری علماء ہے۔ ہمارے علماء ایسی عزاداری کرتے تھے، سال بھر عزاداری، ہر درس سے پہلے جی لازمی طور پہ تھوڑے سے مصائب، 2 جملے 3 جملے مصائب ہوں، گریہ ہو، پھر درس ہوگا۔ شیخ عبد الکریم حائری، دیگر بڑے بڑے علماء کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ سید رضا ہندی جنہوں نے قصیدہ کوثریہ لکھا ہے، صوت صحیفۃ اعمالی وکلت الامر الی ووکلت الامر الی حیدر بکر للسکر قبیل الفجر فصف الدہر لمن بکر۔ ایسا قصیدہ لکھا کہ صاحب جواہر جنہوں نے شرائع الاسلام کی شرح 43 جلدوں پہ لکھی، انہوں نے آ کر کہا ان 43 جلدوں کا ثواب لے لیجئے، مجھے قصیدہ کوثریہ کا ثواب دے دیجئے، تو انہوں نے منع کر دیا تھا۔ یہ سید رضا نجف سے کربلا پیدل جا رہے تھے، جب نجف سے کربلا پیدل جا رہے تھے، رستے میں کسی بوڑھی خاتون سے ان کی ملاقات ہوئی جو کہیں جانا چاہ رہی تھی، گھر کے باہر اس کا گدھا کھڑا ہوا تھا، اس کی سواری کھڑی ہوئی تھی، اس زمانے میں آج سے 50-60 سال پرانی بات ہے۔ تو اس نے سید رضا سے کہا کہ میں سوار نہیں ہو سکتی ہوں، آپ مجھے سوار کرا دیجیے۔ یہ مزاج کو سمجھیے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔
سید رضا جھک گئے اپنے، اس طرح سجدے کی حالت میں ہوتا ہے انسان، کہا کہ اماں آپ میری پیٹھ پر اپنے قدم رکھ کے اوپر بیٹھ جائیے۔ وہ خاتون نے سید رضا کی پشت پہ اپنے قدم رکھے، سوار ہوئی، سواری آگے بڑھ گئی۔ وہ جو ساتھی تھے سید رضا کے، انہوں نے دیکھا سید رضا اسی حالت میں رہ گئے، اٹھے ہی نہیں وہاں سے۔ قریب آگے دیکھا وہ سید رضا کے سر کے سامنے جتنی خاک تھی وہ آنسوؤں سے تر تھی۔ کیا ہو گیا سید رضا، اٹھ کیوں نہیں رہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ 11 محرم کو علی کی بیٹی زینب کو کس نے سوار کرایا ہوگا، کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا۔ یہ سوچتے سوچتے کئی دقیقے گزر گئے، کافی دیر گزر گئی، وہ خاک تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ یعنی ان کی پوری زندگی عشق اہل بیت سے سرشار ہے، پوری زندگی محبت اہل بیت، مودت اہل بیت، آل محمد سے ان کا تعلق جڑا ہوا۔ آل محمد کے لوگ ہیں لوگ، بات بات پہ ان کو اپنی مصیبت نہیں، اپنا غم نہیں، آل محمد حسین ابن علی۔ اور مولانا رضا نے ہی تو درس دیا تھا ریان کو، ریان ابن شبیب کو، یا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان کنت باکیا لشیء، کبھی بھی تمہیں کسی چیز پر بھی رونا ہو، باکیا لشیء، اس میں کائنات کی ہر چیز آ جاتی ہے۔ یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء، کسی بھی چیز کے لیے رونا ہو اسے چھوڑو، فابکی للحسین، حسین پہ گریہ کرو۔ یعنی کیا؟ یعنی تم اپنے آپ کو وقف حسین ابن علی کر دو۔ جس کا دل دنیا میں لگا ہوگا وہ وقف حسین نہیں ہو سکتا۔ وقف حسین وہ ہوگا جس کی نگاہ میں صرف حسین ہو، جس کو صرف حسین ابن علی نظر آتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ وقف حسین ہوگا۔ جس کا مقصد کچھ اور ہو، پھر وہ وقف کی بات اور وہ خلوص کی بات، یہ باتیں وہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے علماء نے عزاداری کی، مسائل پڑھے، زندگی بھر روتے رہے، گریہ کرتے رہے، درس دیا خلوص کا درس دیا، وفا کرو، اگر کسی سے کرنی ہے آل محمد سے وفا کرو، ان کے ہو کے رہ جاؤ، ان کے بن کے رہ جاؤ۔ اگر تم نے آل محمد کو اپنی زندگی بنانا ہے، اگر تم نے آل محمد کے عشق میں سرشار رہنا ہے، اگر تم آل محمد کے لیے جینا چاہتے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا، کنز العمال علی متقی، ہندی نے اس حدیث کو نقل کیا، ہمارے علماء نے بھی ذکر کیا ہے، من احب ان یحیی حیاتی ویموت مماتی، جو چاہتا ہے کہ جیسی زندگی رسول اللہ نے گزاری ہے ویسی زندگی گزارے، جیسی موت اللہ کے رسول کو آئی اسی موت پر یہ بھی مرے، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طالب، تو علی سے محبت کرے۔ کیا مطلب؟ رسول فرما رہے میری ساری زندگی عشق علی میں گزری ہے، مجھے موت بھی عشق علی میں آئی ہے۔ ادھر سے ہم لوگوں کی جب ارواح مردہ ہو جائیں گی تو یہ مرحلہ ہمارے لیے ممکن نہیں۔ ہم لوگ وہی ہیں برساتی مینڈک جسے کہا جاتا ہے، محرم سفر آیا، اس میں بھی بعض لوگوں کا جو بہرا ہے، جو ان کا حصہ ہے وہ کم ہی رہتا ہے، وہ صرف عشرہ اولیٰ کے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کو، بعض لوگوں کو عشرے کے اندر بھی 2-3 دن نصیب ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کی وہ مثال ہے۔ اگر وقف حسین ابن علی کرنا ہے خود کو، پھر دنیا کو مائنس کیجیے۔ دنیا ہونا بری بات نہیں، دنیا رکھیے، لیکن دنیا میں دل نہ لگائیے۔ کبھی اگر دنیا قربان کرنی پڑے حسین ابن علی کے لیے، سب کچھ قربان کر دیجیے۔ وہ مشہور و معروف جو ہے واقعہ جو معال السبتین میں ذکر ہے کہ 2 ماں باپ تھے، تفصیلی واقعہ میرے پاس وقت نہیں، میں مختصراً اشارہ کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں عزاداری علماء کیا ہے۔ یہ واقعہ آ کے مرزا شیرازی کو سنایا گیا تھا، جو واقعہ بھی سناؤں گا مختصر تھوڑا سا، کہ 2 ماں باپ تھے، سامرہ کے قریب کسی گاؤں میں رہتے تھے اور عزاداری برپا کرتے تھے۔ کس طرح؟ شروع کے 10 دن، محرم کے 10 دن وہ لوگ سید الشہداء کے نام پہ لنگر دیا کرتے تھے، نیاز، اور کوئی مجلس پڑھنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لوگ صبح شام ان کے یہاں کھانا کھاتے تھے۔ یہ لوگ جب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے تھے، کھانا لگا کر اپنے کمرے میں بیٹھ کر بس یہ کہتے تھے حسین حسین اور حسین۔ کچھ آتا تو تھا نہیں، نہ مقتل ان کے پاس ہے، نہ کتاب ان کے پاس ہے، صرف یا حسین کرتے تھے اور گریہ کرتے تھے۔ یہ مجلس تھی، ذکر حسین ہو رہا ہے، یا حسین یا حسین، اور اس پہ گریہ ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد ڈاکو نے حملہ کیا، گاؤں پورا تاراج کر دیا، لوٹ لاٹ کر لے گئے، سب ختم ہو گیا، کھیتوں میں آگ لگا دی۔ اب کیسے مجلس ہوگی؟ مختصر کر رہا ہوں قصے کو۔ تو اس ماں نے آ کر
جس کا ایک ہی بیٹا تھا، اپنے شوہر سے آ کر کہا اس عورت نے، اس نیک بخت نے، کہ کیوں نہ ہم اپنے بچے کو بیچ دیں اور اگلے سال عزائے سید الشہداء برپا کریں۔ یہ ہے ماں وقف حسین ابن علی۔ لے کر چلا بچے کو جا کے بیچ کے آیا، بچے کو بیچ کر بھی انہوں نے عزاداری برپا کی ہے۔ میں بھی فقہی اور شرعی بحث یہاں نہیں کروں گا کہ یہ عمل کیا تھا، کیسا تھا، یہ ہوا واقعہ موجود ہے کتابوں میں، یہ محبت تھی، یہ عشق تھا۔ اور بچہ پھر واپس آ گیا، پتہ چلا وہ خریدار جو ہے خود حسین ابن علی تھے، اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں راضی نہیں ہوں کہ کوئی اپنے بچے میرے لیے دیے، جتنے بچے دینے تھے میں نے کربلا میں دے دیے۔ یہ جملہ کہا گیا۔ یہ واقعہ جب مرزا شیرازی کو سنایا گیا تو مرزا شیرازی نے کہا یہ دو ماں باپ مجھ مرجع مرزا شیرازی سے افضل ہیں عند اللہ۔ یہ دو ماں باپ مرزا شیرازی سے زیادہ مقام رکھتے ہیں۔ کاش کہ میرے اندر یہ چیز آ جائے، یہ عشق آ جائے کہ اپنا سب کچھ حسین ابن علی پہ قربان کرنے کی صلاحیت آ جائے۔ یہ اس وقت تک نہیں آئے گا، جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں، کہیں گے پتہ نہیں 50 دفعہ میں نے جملہ کہا ہے، لیکن ضرورت ہے اگر سیرت علماء کو سمجھنا ہے، عزاداری علماء کو سمجھنا ہے۔ جب تک آپ لوگ دنیا سے اپنا دل دور نہیں کریں گے، دنیا کی محبت کو نکال دیجیے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، حدیث معصوم ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حسین ابن علی کی محبت ہے تو پھر دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جنہوں نے خط لکھ کے حسین ابن علی کو بلایا تھا اور اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے تھے درہم و دینار لے کے، وہ تو حسین ابن علی کی غلامی کا نعرہ لگاتے تھے۔ مولا حسین آپ آ جائیے، چشمے بہہ رہے ہیں، پورا علاقہ سرسبز و شاداب ہے، کھیتیاں ہریالی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ خطوں کے جملے جو بتا رہا ہوں میں، العجل العجل العجل۔ لیکن جب حسین ابن علی آئے تو پیسہ دیکھ کے سائڈ پہ گئے، دنیا کی محبت غالب آ گئی۔ تو مولا حسین نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا الناس عبید الدنیا، یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، میرے غلام۔ جو دنیا کا غلام ہوگا، خود مولا حسین نے کہہ دیا کہ وہ کبھی میرا غلام، جس کا ہم و غم پیسہ ہے، وہ بات بھی نہ کرے کہ سیرت و علماء مجتہدین کی عزاداری کا انداز، آپ کا موضوع ہی نہیں ہے، آپ کو باتیں نہیں کرنی چاہیے اس میں۔ وہ بات کرے جو اپنی ہتھیلی پہ اپنی جان لے کر آیا اور تیار ہے ہر قسم کی قربانی کے لیے، مکتب سید الشہداء کے لیے۔ میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا، جان بھی دینی پڑے تو دوں گا۔ یہ ہے طریقہ عزاداری علماء کا، اور علماء نے جتنی شہادتیں پیش کی وہ ایک پوری الگ داستان ہے۔ موقع ملے تو کبھی اس کتاب کا مطالعہ کیجیے گا جو علامہ امینی ہی نے لکھی ہے۔ تمام وہ علماء جو شہید ہوئے، جن کو موت ہی شہادت کی ملی ہے، کتاب کا نام ہے شہداء الفضیلہ، فضیلت والے شہداء۔ تو شہداء الفضیلہ میں تمام علماء، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، پہلی صدی سے لے کر جب تک علامہ امینی زندہ تھے اس وقت تک جو ہے جتنے علماء جو شہید ہوئے، ہمارے سب کو ذکر کیا، خون دیا علماء نے، زندگیاں دی اپنی عزاداری سید الشہداء کے لیے۔ یہ ذکر قائم و دائم رہے، یہ فضائل اہل بیت کا جو ذکر ہے یہ باقی رہے۔ آج اگر میں انداز عزاداری علماء کی بات کرتا ہوں تو مجھے اس اہم ترین نقطے کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ عزاداری علماء مکمل نہیں ہو سکتی، وہ انداز ہماری زندگی میں آ نہیں سکتا جب تک اپنے وجود میں ہم لوگ خلوص کو نہیں لے کر آئیں گے۔ خلوص آ گیا، پاکیزگی آ گئی، طہارت نفس آ گئی، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، اچھا اب سمجھ میں آیا یہ لوگ اتنے پختہ کیسے تھے۔ مرزا نائینی شیخ عباس قمی سے کہتے ہیں کہ میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، آپ نے مفاتیح الجنان لکھی، کوئی دعا بتائی، آخر میں ہے نا دردوں کی دوائیں اور دعائیں سب ہیں اس میں۔ تو شیخ عباس قمی نے ایک پانی کا گلاس جو ہے وہاں موجود تھا، پڑا ہوا تھا، اس پانی کے گلاس کو اٹھا کے اس میں اپنی انگلی ہلا دی تھی۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، مردان علم در میدان عمل کتاب کو دیکھیں، ان کا دستور تھا، گھر میں کوئی بھی بیمار ہوتا تھا کئی دفعہ انہوں نے چائے کے اندر کبھی اپنی انگلی ہلائی ہے، کبھی پانی کے اندر۔ شیخ عباس قمی کے بیٹے کہتے کہ ہماری والدہ مطلب شیخ عباس قمی کی زوجہ نے ان سے کہا کہ میں چمچ لے آتی ہوں، کہا کہ میں عمدن ہلا رہا ہوں، میرا بچہ مریض، اسے شفا مل جائے گی۔ میں نے زندگی بھر اس ہاتھ سے احادیث اہل بیت لکھی۔ آخری عمر میں ان کی آنکھیں جو ہیں ان کو نظر نہیں آتا شیخ عباس قمی کو، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، کتاب کافی، اصول کافی جو ہے اس کے نسخے کو اپنی آنکھوں پہ لگایا، اور اس کے بعد زندگی بھر ان کی بنائی تادہ میں مرگ باقی رہی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
جو چیز ہے اس قدر اعتماد اپنے اوپر آ جانا، یہ صرف تب ہوگا کہ جب ہم لوگ ڈیووٹڈ جسے کہا جائے مکمل طور پہ قربان ہو جائیں آل محمد پہ. ہم لوگ آل محمد کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نے خلوص برتنا ہے. اپنی دنیا اچھی کریں گے تب جا کے آخرت اچھی ہوگی. دنیا کو بنایا ہی آخرت کے لیے گئے. وہ یہ کہے نہیں میں دنیا میں ساری بدماشیاں کروں گا، ساری بدتمیزیاں کروں گا، ساری گستاخیاں کروں گا، مجلس میں اچھا ہو جاؤں گا، یہ طریقہ ہی نہیں ہے. آل محمد کا عشق جو ہے وہ بنجر زمین کو اس اہل بنا دیتا ہے، اس قابل بنا دیتا ہے کہ اس میں کچھ کاشت کیا جا سکے. ورنہ بنجر زمین پہ بیج ڈالیں کچھ بھی نہیں ہوگا. آل محمد کے عشق سے سرشار ہوں گے تو نمازیں قبول ہوں گی، تو روزے قبول ہوں گے، سب کچھ سمجھ میں آئے گا. اب وقت میرے پاس مکمل ہو گیا. باتیں جو ہیں بہت ساری کرنے کے لیے، تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ موضوع یہی تھا عزاداری علماء کا انداز، 2 سے 3 جملے جو ہے مصائب کے آپ کے سامنے پڑھوں اور اس کے بعد گفتگو کو مکمل کروں کہ ہمارے علماء جو ہیں جب مصائب پڑھا کرتے تھے مقصد ہی ہوتا تھا. شیخ عباس قمی نے بھی لکھا، میں نے جملہ سنا دیا، اہتمام. اس اہتمام کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. کوشش کریں اپنے گھروں میں لازمی طور پہ مجلس رکھوائیں. جی امام بارگاہ ہمیں سن لیں گے، ہم پیسے ڈال دیں گے، وہ بھی اچھا کام ہے، سنیں امام بارگاہ میں پیسے بھی ڈالیں. گھر میں مجلس کو نہ چھوڑیں. سیرت علماء میں ایک عالم دین، مشہور معروف عالم دین، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کا جملہ ہی کہا کہ جب تک خدا نے تمہیں رزق دیا ہوا ہے اپنے گھر میں سید الشہداء کی مجلس کراتے رہو. جب تک رزق خدا تمہیں دے رہا ہے، یعنی شکریہ کے طور پہ سید الشہداء کی مجلس کراؤ. ہمارا ایک دوست تھا نجف اشرف میں، شہید ہو گیا بیچارہ. اس کے گھر روزانہ مجلس ہوتی تھی، ڈیلی، یعنی سارا سال 365 دن مجلس تھی. عید کے دن بھی وہ ذکر فضائل وغیرہ ہوتا تھا، اس کے بعد بھی تھوڑا سا امام حسین کا ذکر لازمی طور پہ 2 جملوں کی حد تک بھی ہوتا تھا. لازمی کرنا ہے، ہم نے ہر حال میں ذکر کرنا ہے، ہم نے ذکر کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑنا. یہ ہے اہتمام. نیاز کیا ہوگی نہیں، ایک جگ پانی کا رکھتا تھا، 2 گلاس رکھ دیجیے بھائی آ جائیے مجلس ہو رہی، 15 منٹ کی مجلس ہوئی، ذکر مکمل ہو گیا. جی ہر روز آل محمد کا ذکر، ہر روز. سیرت علماء ہے، عزاداری علماء کا انداز ہے. روزانہ ذکر علی ابن ابی طالب، روزانہ ذکر حسین. ہم لوگ یہ نہیں کرتے، کم سے کم ماہ محرم و سفر میں کریں، کم سے کم جو مخصوص ایام ہیں ان میں سوچیں. بہت ساری ہستیاں ہیں آل محمد سے منسوب ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ذکر جیسے ہونا چاہیے نہیں ہے. حضرت ابو طالب کا ذکر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جب عشق آل محمد میں آپ لوگ آگے بڑھیں گے، جو کہ عزاداری علماء میں نے بتایا اہم ترین عنصر ہے، تو آپ کو خود بخود یہ احساس ہوگا کہ ہم نے اس ذکر کو تسلسل کے ساتھ کرنا ہے. اگر یہ ذکر تسلسل کے ساتھ نہیں کیا کام خراب ہو جائے گا. اور اس ذکر میں جو لذت ہے، اس ذکر میں جو توانائی ہے، وہ کائنات کے کسی ذکر میں نہیں ہے. حقیقت میں اگر کوئی چیز نعمت ہے، کبھی موقع ملا پھر تفصیل سے ذکر کروں گا، وہ نعمت ہے ولایت اہل بیت کی، وہ نعمت ہے عزاداری سید الشہداء کی. اور امام حسین علیہ السلام کا جو غم ہے وہی ہے جو روح کو زندہ کرتا ہے. ایک جملہ عرض کر کے اس کے بعد 2 جملے مصائب کے. ایک بزرگ عالم دین گزرے مرزا رفیع استرابادی، جنہوں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک کتاب انہوں نے پوری لکھی، اس کا نام ہے مفاتیح الکنوز. تبریز سے، ایران کا شہر جو تبریز ہے، آذربائیجان کے قریب یہ شہر ہے، یہاں سے پیدل چلے نجف اشرف گئے. 1 سال کا سفر کے دوران انہوں نے کتاب لکھی، پھر نجف کے مراجع کو لے جا کر دکھائی. مجتہد تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، کئی کتابیں لکھ لیں فقہ پر، اصول پر، کلام پر، مختلف علوم میں. آخر میں انہوں نے سوچا کہ میں نے آل محمد کے لیے کوئی کام انجام نہیں دیا، ان کی میں نے کوئی خدمت نہیں کی، تو یہ کتاب لکھی مفاتیح الکنوز. یہ بازار میں اویلیبل نہیں، لیکن مجھے کہیں سے اس کا پرانا نسخہ مل گیا تھا تو میرے پاس موجود ہے. اس میں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے، کہا کہ اگر آپ کا بدن جو ہے اس میں کولیسٹرول لیول بڑھ جائے، اگر اس میں چربی چڑھ جائے، اگر اس میں غلاظت آ جائے، تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں، حکیم حضرات یہ کہتے ہیں، اطباء یہ کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ پیدل چلیے. جب آپ پیدل چلیں گے تو آپ کے جسم سے چربی گھل جائے گی، پسینہ جب نکلے گا تو پتہ چلے گا کہ آپ ویٹ جو ہے وہ آپ کا آہستہ آہستہ گرتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. تو بدن سے اگر غلاظت دور کرنی ہے، چربی کو دور کرنا ہے، کیا کیا جائے؟ چلا جائے. کیا ہوگا؟
پسینے کا اخراج ہوگا، جب پسینہ خارج ہوگا تو خود بخود یہ چربی، یہ غلاظتیں دور ہو جائیں گی۔ اس نقطے کو ذکر کرنے کے بعد یہ مرزا رفیع استرابادی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں جس طریقے سے پسینہ نکلنے سے بدن غلاظتوں سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح سید الشہداء کے ذکر میں آنکھ سے آنسو بہانے سے روح پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ روح پر بھی کولیسٹرول چڑھتا ہے، روح پر بھی چربی چڑھتی ہے، روح پر بھی گندگی غالب آ جاتی ہے، ظلمتیں اور اندھیرے غالب آ جاتے ہیں۔ ان کو دور کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ مجلس سید الشہداء میں بیٹھ کر گریہ کرو۔ جب گریہ کرو گے آنکھ سے آنسو نکلیں گے، خود بخود تمہارے وجود میں تمہیں احساس توانائی نظر آئے گا، روح پاکیزہ ہو جائے گی۔ کیسے انسان جو ہے ذکر حسین ابن علی میں گریہ نہ کرے کہ وہ حسین جس نے کربلا میں یہ جملہ کہا، انا قتیل العبرات، میں وہ حسین ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ مدینہ سے لے کر کربلا تک مسلسل حسین ابن علی روتے رہے، کربلا میں آئے روتے رہے، عاشور کا دن آیا روتے رہے، ہر شہید کے جنازے پر بیٹھ کر گریہ کیا، یہاں تک کہ جون اس کے جنازے پر اگر گریہ نہ کرتے تو شاید کوئی اشکال بھی نہ کرتا، غلام تھا، حبشی غلام، کالا غلام، جب اس کے اوپر پتھر برس رہے تھے، لوگ لکڑیاں مار رہے تھے، تیر پھینک رہے تھے، ایسے میں اس نے دیکھا کہ جو نا کوئی لطیف سی چیز اس کے رخساروں سے ٹکرائی ہے۔ جون نے جب اپنی آنکھیں کھولی دیکھا سید الشہداء کے آنسو جون کے رخسار پر تھے۔ انا قتیل العبرات، سارا دن حسین کو رلایا گیا، اس کے بعد ذبح کیا گیا۔ ان جدی الحسین ذبح کما یذبح الکبش، میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے کوئی پوچھتا نہیں اسے کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، کیوں مار رہے ہو اس کو، اسی طرح جب حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ ذبح کیوں کیا جا رہا ہے۔ جانور کو ذبح کرنے سے قبل پانی پلایا جاتا ہے، حسین کو پانی نہیں پلایا گیا، اتنا پیاسا رکھا گیا، جملہ سن کے پھر گریہ کیجیے گا، اس قدر پیاسا رکھا گیا، میرے مولا حسین کا جملہ ہے، فرمایا لقد تفتت کبدی، پیاس کی وجہ سے میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو زہر دے کر جگر کے ٹکڑے کیے گئے تھے، حسین کو زہر ابھی نہیں دیا گیا، صرف پیاس۔ یہ ہے حسین ابن علی کی پیاس، جس پیاس کی وجہ سے مولا حسین یہ فرما رہے میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ حسین جس کا امتحان جاری ہے، کہاں جاری ہے؟ نو کے نیزہ کی بلندی پہ جاری ہے۔ کتنے مقامات ہیں جہاں مسلسل حسین ابن علی نے نو کے نیزہ کی بلندی سے گریہ کیا ہے۔ جب شام کے دروازے پہ قافلہ پہنچتا ہے جہاں 3 دن علی کی بیٹی زینب کبریٰ کو کھڑا رکھا گیا کہ بازار آمادہ ہو رہا ہے، 120 قبیلوں کے پرچم بلوائے گئے اور یہ کہہ کر بلوائے گئے کہ آ جاؤ کچھ کافروں کا استقبال کرنا ہے، وہ گھر میں جن کے اسلام پلا ہو، وہ گھر میں جن کے دین چلا ہو، آج ان کے بارے میں یہ گستاخی۔ 3 دن جب علی کی بیٹی زینب کبریٰ کھڑی رہی، جب وقت آیا بازار میں داخل ہونے کا، شیخ جعفر شوستری کے جملے ہیں، تڑپ کر علی کی بیٹی نے شمر سے یہ کہا ہے، اور یہ شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں کہ علی کی بیٹی پریشان تھی، مغموم تھی، میں شمر سے کیسے کہوں میں علی کی بیٹی ہوں۔ شمر سے کہا شمر یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، ان کی نگاہیں اچھی نہیں ہیں، میں علی کی بیٹی ہوں، میرا سایہ کسی نے نہیں دیکھا، مجھے کیوں اس وجہ سے نہیں جاتا، مجھے کسی ایسی جگہ سے لے کر جاؤ جہاں یہ نگاہیں نہ ہو۔ آزادارو شمر لعین اسی مجمع سے لے کر گیا۔ اب جملے سنیے گا، یہ ہے امتحان حسین، یہ ہے غربت حسین۔ جب علی کی بیٹی بازار میں داخل ہونے لگی، اپنے سر کو علی کی بیٹی نے بلند کیا، نو کے نیزہ پہ سر حسین کو دیکھا، حسین کا سر گریہ کر رہا تھا، رو رہا تھا۔ اس موقع پر جیسے ہی علی کی بیٹی نے سر اٹھایا، حسین نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ حسین نے جیسے ہی آنکھیں بند کی، پکار کر علی کی بیٹی نے کہا یا اخا لا تغمض عیناک، اے میرے بھائی اپنی آنکھوں کو بند نہ کرنا،
انظر الی غربتنا، ہماری غربت کا نظارہ کرو، علی کی بیٹی کی غربت کو دیکھو، کیسا عالم آ گیا ہے۔ وہ علی کی بیٹی جو اپنی ماں کی قبر کی زیارت کو جب رات کی تاریکی میں جاتی تھی، آگے علی، دائیں حسن و حسین، پیچھے محمد حنفیہ، دیگر بھائی ہوتے تھے، قبر پر جب پہنچتی تھی علی کی بیٹی، مولا حسن سے کہتے تھے حسن بیٹا دیا بجھا دو، چراغ کو بجھا دو۔ بابا چراغ بجھا دو؟ کہا میں نہیں چاہتا کوئی زینب کا سایہ بھی دیکھے۔ آج وہ علی کی بیٹی زینب شام کے بازار میں داخل ہوئی، سر حسین نے گریہ کیا، کٹے ہوئے سر نے گریہ کیا، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کہ یہ نظارہ حسین سے نہ دیکھا جائے گا۔ وہی زینب ہے، جب دربار میں جاتی ہے تو عزیزو عجیب معاملہ ہے۔ ایک باریک تلوار یزید منگواتا ہے اور سر پہ مار مار کے کہتا ہے کہ اے حسین تمہارے دانت کتنے پیارے ہیں، تمہاری آنکھیں کتنی پیاری ہیں۔ کون دیکھ رہا ہے؟ علی کی بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، حسین کی ازواج دیکھ رہی ہیں۔ ایک لمحے کو مورخین نے لکھا رباب اپنی جگہ سے اٹھی، دوڑ کر گئی، اس سر کو چھین لیا، اپنی گود میں رکھا، چومنا شروع کر دیا۔ میرے مولا میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں دیکھ سکتی میرے سامنے کوئی سر حسین کی ایسی گستاخی کرے۔ کتنی مصیبتیں ہیں حسین کی۔ آخری جملہ میں نے زحمت تمام کی، سر تشت میں پڑا ہوا تھا، یزید نے حکم دیا اس سر کو پورے شام میں گھمایا جائے۔ سر کو جگہ جگہ لے جایا گیا۔ وہ جو سر کو لے کر چل رہا تھا نیزے پر، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک لمحے کو میرے پاس کچھ یہودی آئے، کہا کہ یہودیوں کا محلہ ہے، ذرا سر کو وہاں بھی لے کر آؤ۔ سر حسین جب یہودیوں کے محلے میں پہنچا، آخری جملہ میں زحمت تمام کر رہا ہوں، ایسے میں کچھ لوگ اپنے بچوں کو لے کر آئے، ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے، کہا جس کا نشانہ اچھا ہوگا، جس نے سر حسین پہ پتھر ٹھیک سے مارا، اس کو انعام دیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن امیر المؤمنین، صلی اللہ علیہ یا ابن فاطمہ الزہرا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ دعائے خداوند متعال سے کہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور مجھے بھی اور آپ کو بھی خلوص کے ساتھ آل محمد کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا کرے۔ سرکار امام زمانہ کے صدقے میں خلوص کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ مخصوصاً ذاکراؤں سے میری گزارش ہے، چھوٹا بھائی ہوں، آپ کا طالب علم ہوں، کہ جو ذاکرائے ہیں جہاں کہیں آپ جائیں، اگر آپ اپنا منہ نہیں چھپاتی تو چھپائیے، قلب امام زمانہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ نہیں دیکھیں جائز ہے ناجائز، ایک گزارش ہے آپ سے چھوٹے بھائی کے اپنے پردے کو، اپنی عظمت کو، اپنے وقار کو، اپنے خلوص کو بحال کیجیے اگر چاہتے ہیں کہ ترقی کے مدارج کو طے کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔